جزاک اللہ ماشاءاللہ. میں بارگاہ رسالت خیر الانام دے اندر حاضری واسطہ دعوت دینا عزیزم محمد حمزہ صاحب. عزیزم محمد حمزہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا دہبا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. میرے کریم آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اموں کا، کہ تیری ماں کا تیری اوپر سب سے زیادہ حق ہے، کہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا زیادہ حق ہے. تیسری دفعہ بھی میرے کریم نے یہی جواب ارشاد فرمایا. جب چوتھی دفعہ عرض کی تو میرے کریم نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ ماں کا انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، کہ انسان اس کی زیادہ خدمت کرے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو دوستان گرامی قدر، جو ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کا ادب کرتا ہے، مالک اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، اور ماں کی دعا بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اماں جی اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے مالک کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں، میں اپنے مالک کا قرب تلاش کرنا چاہتا ہوں.
کہ کہیں سے مجھے اپنے مالک کا قرب نصیب ہو جائے، اپنے مالک کی محبت نصیب ہو جائے۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں پھر جاؤں گا، اگر اجازت نہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال زمین کے کونے کونے میں اپنے مالک کو تلاش کیا، اس مالک کی یاد میں گزارے۔ جب 12 سال کا عرصہ گزرا، ایک رات ایسی آئی کہ دوبارہ پلٹے، اپنے گاؤں کے پاس پہنچے، دل میں خیال آیا، اے بایزید 12 سال گزر گئے، اپنی ماں کی خبر نہ لی، اپنی ماں کے پاس نہ گیا۔ بایزید آج اپنے دروازے پہ دستک دے، اپنی ماں کا حال ہی پوچھ لے۔ بایزید نے رات کے پچھلے پہر میں جب اپنے دروازے پہ آہستہ سے دستک دی، اندر سے آواز آئی، بایزید بیٹا ٹھہر جاؤ، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ دوستان گرامی قدر، بایزید بسطامی پریشان اور حیران ہو گئے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، جس ماں سے جدا ہوا تھا آج اتنی آہستہ سے دستک دی، دستک دیتے ہوئے ہی اندر سے آواز آئی، بایزید ٹھہر جا، میں آتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ دوستان گرامی قدر، جب دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کی حالت دیکھی، فرمایا بیٹا جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر کمزوری کے آثار ہیں، بیٹا تو نے کھایا کچھ نہیں ہوگا، پیا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر پوچھا بیٹا یہ تو بتا نا، جس مقصد کے لیے گیا تھا، جس کام کے لیے گیا تھا، 12 سال کا عرصہ گزارا، کیا وہ رب ملا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، نگاہوں کو جھکائے ہوئے کہا، عرض کی اماں جی وہ مقصد تو پورا نہ ہوگا، میں اپنے رب کا قرب تو نہ پا سکا۔ دوستان گرامی قدر، ماں نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ کھانا تیار کر کے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا اور فرمایا بیٹا کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہے۔ اور مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور عرض کی، التجا کی، مالک میرا بیٹا 12 سال تیری تلاش میں رہا، تیرا قرب تلاش کرتا رہا، مالک اس کو تیرا قرب نہ نصیب ہوگا، تیری بندی تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے، مالک میرے بیٹے کو اپنا قرب نصیب فرما۔ اتنا التجا کرنے کی دیر تھی، یا عرض کرنے کی دیر تھی، مالک نے بایزید کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ ماں کی دعا کا صدقہ ہے، جب ماں منہ سے نکالتی ہے فوراً مالک اپنی پاک بارگاہ میں اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں اسے اپنی جانے والی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جس نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی کہ اس کے بیٹے جب تہجد کے ٹائم میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سر رکھ کر جب یہ کہتے ہوں گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، جب اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر یہ دعا مانگتے ہوں گے، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، تو اس مالک کی بارگاہ سے جواب آئے گا، وہ مالک پیغام بھیجے گا، اے تہجد کے ٹائم اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والے، میں تو بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں، جو مجھ سے پکارتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تیری والدہ کو، تیرے والد کو معاف کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، اس کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، مالک جانے والے ہماری ماں کی بخشش فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد ریاست علی نائمی صاحب کو کہ آئیں اور اپنے مواد حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ الحمدللہ، الحمدللہ،
والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نصيبك مما تجمع الدهر كله ردان تلوى فيهما وحنوت. ساری زندگی جوڑدا رہے گا، ساری زندگی کٹھا کردا رہے گا. ساری زندگی دی کمائی وچوں تیرا مقدر کی بننا وے. ساری زندگی دی کمائی وچوں تینوں ملنا کی رضا. ساری زندگی دی کمائی وچوں تیرا مقدر کفن دیاں چادراں بننیاں نے. انہاں چادراں دا کیتا کی جانا میں تلوار فیہما. انہاں چادراں وچ تینوں لپیٹیا جانا میں وحنوت. کفن دیاں چادراں ہون گیاں، خوشبو دیاں چاند ٹکیاں ہون گیاں. اے تیری ساری زندگی دی کمائی وچوں تینوں حصہ ملنا میں. شاعر کہندہ ہے انظر لمن ملک الدنیا باجمعیہا هل راہم منہا بغیر الکفن والقتل. ذرا دنیا دے بادشاہاں تے نظر تے پا. او بادشاہیاں کرن والے، او حکومتاں کرن والے جدو سفر آخرت دی منازل تے روانہ ہوئے نے. جدو موت نو گلے لایا وے، جدو موت دا جام پیتا وے، بادشاہیاں ختم ہو گئیاں، جاگیراں تے محل برباد ہو گئے. ہر چیز فنا ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. بادشاہاں دا بھی مقدر روئے تے کفن تو علاوہ کچھ نہیں بنیا. بادشاہ بھی روئے تے کفن تو علاوہ کچھ لے کے نہیں گئے. شاعر کہندے اذکر الموت ولا ارحبو ان قلبی لغلیظ کالحجار. گلہ لوکی موت دیاں کر دے سے، ذکر موت دا چھڑدا سے، تذکر موت دے ہوندے سن. موت دیاں گلہ سن کے وے کدی میرے دل اندر موت دا خیال نہیں آیا.
موت دیاں گلاں سن کے بھی کدی میرے دل اندر مرن دا خوف نہیں آیا کہندا ان قلبی لغلیظ کالحجر میرا دل پتھر دی طرح سخت سی موت دیاں گلاں سن کے بھی کدی او دیتے اثر نہیں ہویا کہندا اطلب الدنیا کانی خالد ورائے الموت یقف بالآثار میں دنیا دی تلاش انج لگا سی میں دنیا دیاں رونقاں وچ انج کھویا بیٹھا سی کہ انی خالد گویا میں دنیا وچ ہمیشہ رہنا میں مینو عروج ہی عروج مینو بقائی بقائی مینو فنا کوئی نہیں مینو زوال کوئی نہیں میں موت نو گلے لاؤنا کوئی نہیں ورا الموت یقفو بالآثار جس دنیا دی رونق اندر کھو کے میں اپنی موت بھولائی بیٹھا سی او موت میرے پیچھے انج لگی ہوئی ہے میں قدم چکدا سے میرے قدمہ تے موت اپنے پنجے رکھ دے سی کہندہ رہ انج رہا کہ گویا دنیا چھوڑنی ہی کنی انج موت بھولائی ہوئی ہے اور موت انج پیچھے لگی ہے قدم چکدا پیچھے موت تے اپنا پنجہ رکھ دیئے برادران اسلام اللہ جل مجدہ کریم سبحانہ و تقدس دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شافی یوم النشور سرکار مدینہ سرور سینہ راہ تو قلب و جان تسکین عاشقاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی ہدیتاً توفتاً نظرانے درود و سلام تو بعد جڑی آئے کریمہ دا مختصر جے حصہ تلاوت کرم دا شرف حاصل کیتا ہے دعائے کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے دیوتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آج دا ہی پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر میں وقت دی نزاکت نو مد نظر رکھ دیا ہویا تمہید نہیں بننا گا آپ دی خدمت اس مناسبت اندر صرف 2 حدیثہ پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کراں گا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے او دی رحمت بہانے تلاش کر دی کہ میرا بندہ کوئی خیر والا کام کرے او خیر والا کام میں او دی نجات دا ذریعہ بنا دے میرا بندہ کوئی نیکی والا کام کرے او نیکی والا کام میں او دی نجات دا او دی بخشش دا ذریعہ بنا دے او دی رحمت بہانے تلاش کر دیئے کہ بندہ آوے تے سے میری بارگاہ وے چولی پھیلائے تے سے سیدنا حضرت داود علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا اللہ جس میزان تے کل عمل تلن گے یا اللہ میں نو او میزان تے وکھا اللہ نے پیغمبر داود علیہ السلام نو میزان دا ایک پلڑا خالی وکھایا جڑا مشرق تو لے کے مغرب تک پھیلیا سی پیغمبر بے ہوش ہو گئے جدو ہوش آیا تو رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا اللہ کس کردار دا بندہ مالک ہوے گا جدے عمل اس میزان تے تلن گے تے پلڑا پریا جاوے گا جڑا خالی ایک پلڑا مشرق تو لے کے مغرب تک ہے اللہ فرمایا داود میری رحمت دے خزانے بڑے وسیع نے خالی بندہ میری رضا حاصل کرن واسطے میں نو راضی کرن واسطے ایک چھہارا میری بارگاہ وچ صدقہ کر دے نا نیت ہوئے کہ میرا رب راضی ہو جاوے اس ایک چھہارے تے اتنا کا ثواب دے دیں گا مشرق تو لے کے مغرب تک دا پلڑا پریا جاوے گا ایک کھجور ایک چھہارے تے اللہ فرماندے اتنا اجر دے دیاں گا مشرق تو لے کے مغرب تک دا پلڑا پریا جاوے گا مہربان دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ دے آ میری بارگاہ وچ دستے سوال بلند کر تو چولی پھیلا میں تنو اپنے در تو اپنے بوئے تو خالی نہیں جان دیاں گا میرے آقا فرماندے نے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانساکم وجلکم اے میرے بندو توڑا پہلا تے توڑا آخری توڑے جن تے توڑے انسان فقامو فی سعید واحد ایک میدان دے اندر کٹھے ہو جاؤ سارے جن تے انسان ایک میدان اندر آ جاؤ فاسألونی پھر آ کے میری بارگاہ وچ سوال کرو پھر آ کے میری بارگاہ وچ جھولی پھیلو مہربان فرماندا ہے
آتیتہ کل انسان ما مسألتہ، ہر بندے نو او دے سوال دے مطابق عطا کراں گا، ہر بندے نو او دی طلب دے مطابق عطا کراں گا، ہر بندے نو او دی تمنا دے مطابق عطا کراں گا، ہر بندے نو او دی حاجت دے مطابق عطا کراں گا۔ مہربان فرماؤندا وے ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البر، ہر بندے نو دی طلب دے مطابق دے کے، ہر بندے نو دے سوال دے مطابق دے کے اللہ فرماؤندا ہے میرے خزانے وچ کمی نہیں ہوے گی، انجوائے ہوے گا جویں سمندر وچوں سوئی ڈبو کے باہر کڈ لتی جاوے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ بھی خالی سمجھاؤن واسطے مثال دیتی گئی ہے کہ سوئی ڈبو کے سمندر چو باہر کر لیتے، اتنا بھی دے خزانے وچ کمی نہیں ہوندی، اتنے وسیع دے خزانے نے جن تے انسان سارے اللہ دے ایک جگہ تے کٹھے ہو کے پھیلاؤ میری بارگاہ وچ جھولی، تسی جو جو منگدے جاؤ گے میں عطا کردا جاواں گا، میرے خزانے وچ کمی نہیں۔ میں اگلی حدیث پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کردا ہوں۔ یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، جامع المسانید و سنن دے اندر علامہ ابن کثیر نقل کیتا وے۔ حدیث قدسی اور قرآن مجید دے اندر یہ فرق ہوندا ہے کہ قرآن وچ الفاظ بھی رب دے ہوندے نے، مضمون بھی رب دا ہوندا ہے۔ حدیث قدسی وچ مضمون رب دا ہوندا ہے، الفاظ آمنہ دے لال دے ہوندے ہیں۔ اتنا مہربان ہے میرا رب اپنے بندیاں تے، اللہ فرماندا ہے یا ابن آدم، اے فرزند آدم، اے آدم دے شہزادے، لو انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اللہ فرماندا ہے شہزادے آدم، اے آدم دے فرزند، اگر تو میری ذات کی امید رکھ، اگر تو میری بارگاہ وچ جھولی پھیلا، مہربان فرماؤندا ہے میں تینوں بخش دیاں گا، مینوں پرواہ نہیں۔ اللہ فرماؤندا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک الی عنان السماء، اے فرزند آدم تو اتنا گنہگار، اتنا خطا کار، تیرے گناہ آسمان دے کناریاں تک پہنچ گئے نے، تیرے گناہ آسمان دیاں حداں نو چھون لگ پئے نے۔ اللہ فرماؤندا ہے ثم استغفرتنی، پھر تو میری بارگاہ وچ توبہ کیتی ہے، پھر تو میری بارگاہ وچ بخشش دا سوال کیتا وے، تینوں گناہاں والی زندگی تے احساس ندامت ہو گیا وے، تینوں سرکشی والی زندگی تے شرمندگی دا احساس ہو گیا وے، گناہ تیرے آسمان دے کناریاں تک بھی پہنچ جان، تو شرمندہ ہو کے جدو میری بارگاہ وچ جھولی پھیلاویں گا، اللہ فرماؤندا ہے میں بخش دیاں گا۔ تو اتنا گنہگار، تیرے گناہ آسمان دیاں حداں نو چھون لگ پے، لیکن تینو شرمندگی دا احساس ہویا، تو توبہ کیتی، معافی منگی، مہربان فرماؤندا ہے میں بخش دیاں گا۔ حدیث دا اگلا جملہ اللہ فرماؤندا ہے یا ابن آدم، اے آدم دے شہزادے، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے فرزند آدم تو میری بارگاہ وچ انج آیا وے کہ تیرے گناہاں نال زمین بھری جا رہی ہے، تو اتنا گنہگار، اتنا خطا کار کہ تیری گناہاں نال پوری زمین بھری جا رہی ہے۔ ثم لقیتنی، پھر تو محشر میرے نال انج ملاقات کیتی ہے، لا تشرک بی شیئا، گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن مشرک نہیں۔ تو اتنا گنہگار ہے کہ تیرے گناہاں نال ساری زمین بھری جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم لقیتنی، پھر تو مینوں ملے، لا تشرک بی شیئا، گنہگار ہیں لیکن مشرک نہیں، گنہگار ہیں لیکن میرے علاوہ کسی اور نو عبادت دے لائق نہیں ہو سمجھیا، گنہگار ہیں میرے علاوہ کسی اور دے سامنے چکیا نہیں۔ مہربان فرماؤندا وے تو زمین بھر دے برابر گناہ لے
کے آ لَأَتَيْتُوكَ بِقُرَابِهَا الْمَغْفِرَةَ تو اگر زمین بھر دے برابر بھی میری بارگاہ وچ گناہ لے کے آویں گا میں زمین بھر دے برابر بخشش عطا کراں گا۔ اتنا میرا رب مہربان ہے اپنے بندیاں تے۔ اللہ فرماتا ہے اتنے گناہ کتنی کہ زمین پوری بھری گئی ہے تیرے گناہ منات، تو گنہگار ہیں لیکن کسی اور دے سامنے جھکیا نہیں۔ مشرک دی بخشش نہیں ہے جن رب تو علاوہ کسی اور نو ساجی بنایا، کسی اور نو مستحق عبادت ادی بخشش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو زمین بھر دے برابر گناہ لے کے آ، میری رحمت دے خزانے اتنے وسیع نے، میں زمین بھر دے برابر تینوں بخشش عطا کراں گا۔ اتنا میرا رب اپنے بندیاں تے مہربان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ دین سمجھن، دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔